ظلم تشدد کے پہاڑ توڑے نہ گئے ہو، کسی کو زندان میں ڈال دیا، کسی کو پہاڑوں سے گرا دیا، کسی کو کنواں میں ڈال دیا، کسی کو زندہ درگور کر دیا، کسی کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ آئیے میں ذرا نظارہ کروانا چاہتا ہوں، آپ حیرت میں مبتلا ہو گے۔ 1.25 لاکھ نبی اس دنیا کے اندر آئے، آدم نے کہا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ۔ ان نبیوں پر مظالم اٹھائے گئے، انہیں قید کر دیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، بندوں پہ چلا دیا گیا، لیکن رب کعبہ کی قسم کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جو آگے بڑھ کے پیچھے ہٹ گیا ہو، چھوڑ کے چلا گیا ہو، غداری کر لی ہو، اللہ کی نبوت سے روح گردانی کر لی ہو۔ ہاں جب رب اللہ کہہ دیا ہے اب آفات آئے گی، برداشت کی جائے گی، ظلم آئے گا، سہا جائے گا، بربریت آئے گی، برداشت کر دی جائے گی، کیونکہ یہ بات نہ تیری تھی، نہ میری تھی، نہ نبیوں کی تھی، نہ ولیوں کی تھی، یہ تو بات خدا کی تھی جس نے نبی بنا کر بھیجا تھا اور ماتھے پہ تاج سجا کے بھیجا تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ اب یہ کہنا کہ نبوت حلوے کی پلیٹ میں رکھ کے دی جاتی، یہ غلط فہمی ہے۔ آج تک کبھی کسی حق والے کے مقابلے میں راستے میں روڑے نہ آئے اور وہ یوں مکھن میں بال کی طرح نکل جائے، اسے حق والا کوئی کہہ ہی نہیں سکتا۔ حق کہا ہی اسے جاتا ہے جہاں امتحان آئیں لیکن وہ مسکرا جائیں۔ ایسے نہیں بلند آواز سے حق والے کہا ہی اسے جاتا ہے کہ جس پر آندھیاں چلائی جائیں لیکن وہ آندھیاں برداشت کر کے بھی اللہ کو یاد کرتا رہے۔ 1,24,000 نبی، میں دعوے اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں 1.25 لاکھ نبیوں میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں جسے مارا نہ گیا، جسے پیٹا نہ گیا، جس پر تشدد نہ کیا گیا ہو۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہنا چاہتا ہوں، انہی 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 18,000 نبی ایسے ہیں جن کو زندہ جلا دیا گیا، جنہیں قتل کر دیا گیا، جنہیں جان سے مار دیا گیا، پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، جنہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا، جنہیں زندہ درگور کر دیا گیا، جنہیں کنویں میں ڈال دیا گیا، جنہیں سمندروں میں بہا دیا گیا، جنہیں صعوبتوں کو برداشت کرنے پہ مجبور کر دیا گیا اور وہ اپنی جوانی لٹا گئے، اپنا جان اللہ رب العزت کے حضور پیش کر گئے۔ میں نے کہا یہ بات تب سے شروع ہوئی ہے جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، تب تک رہے گی جب تک خدا کا نام رہے گا، مصطفیٰ کا نام رہے گا، صحابہ کا پیغام رہے گا، اہل بیت کا عنوان رہے گا، ظلم آتا رہے گا، حق والے مسکراتے ہوئے اسے سہتے رہیں گے۔ سہیں گے یا نہیں سہیں گے؟ میں ایک جھلک دینا چاہتا ہوں پھر آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی ہیں، نام ہے حضرت حنظلہ بن صفوان۔ آپ دوہرا دیں، حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام اللہ کے لاڈلے پیغمبر ہیں، ساری زندگی دنیا میں رہے لیکن دنیا والوں کی طرح نہیں، دنیا والوں کی طرح نہیں۔ حضرت حنظلہ نے اس معاشرے میں زندگی گزاری، جب تھوڑے بڑے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ آپ ڈھیلے پڑھیں ذرا محبت کے ساتھ، اندر لنڈی کو تلوالے ادھر ادھر جو کھڑے ہیں آپ بھی ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، یہ میں سجدہ میں گرا۔ حضرت حنظلہ کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، سب سے پہلے وہ چل کر اپنے علاقے کے چودھری کے پاس آئے۔ میں یہ باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں، آپ ہر بندے کی کہانی کسی نہ کسی میری بات سے مل جائے، کسی نہ کسی بات کو آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایسے ہوا ہے آج کے معاشرے میں، اور یہ سن کر کسی کو فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے، عاجزی آنی چاہیے کہ میں نے تو کسی نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ حضرت حنظلہ بن صفوان اپنے چودھری کے پاس، لمبردار علاقے کے سردار کے پاس گئے اور اس سے جا کے کہا
کہ اے میرے علاقے کے لمبردار، چودھری، بٹیرے، سردار، آج کے بعد میری حیثیت بدل گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ حنظلہ تو وہی ہے۔ کہنے لگے ہاں ظاہراً میں وہی ہوں، لیکن آج اللہ نے مجھے ایک تحفہ دیا ہے جسے نبوت کہتے ہیں۔ میری حیثیت بدل گئی ہے، پہلے میں تیری طرح انسان تھا، اب میں تیرے سے افضل ہو چکا ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی توحید کا نعرہ میں نے سنانا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ ایک جملہ ہے لا الہ الا اللہ، اس ایک جملے پر 1.25 لاکھ نبیوں کو اوپر تشدد ہوا، بربریت ہوئی، لیکن اس ایک لائن کے ایک زبر سے بھی کوئی نبی پیچھے نہیں ہٹا، ایک زیر کو بھی نہیں چھوڑا، ایک پیش پر بھی سمجھوتا نہیں کیا۔ حضرت حنظلہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی بن چکا ہوں۔ اب بادشاہ ہے، اسے ہمیشہ یہ جو سردار ہے یہ بادشاہ بھی ہے، اور کفر کا ہمیشہ معیار یہی رہا ہے کہ جب بات سنتے ہیں تو لالچ دیتے ہیں، بات سنتے ہیں تو پہلے لالچ دیتے ہیں، پھر ڈراتے ہیں، پھر دھمکاتے ہیں، پھر پاؤں میں آ جاتے ہیں۔ یہ کفر کا مزاج ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا حنظلہ ایک گل کسی نے دسی تا نہیں؟ حضرت حنظلہ نے فرمایا نہیں، پہلے تیرے پاس آیا ہوں، ہمارا معاملہ الٹ ہے، ایسی کوئی خبر مل جائے اپنی بیوی کو بچوں کو بتا کے چھپ جائیں گے۔ میں نے کہا حق والا ہوتا یوں ہے، وہ ہے جس سے ڈر زیادہ ہو اسی کو جا کر بتا دیتا ہے، اسی کو بتایا۔ وہ بادشاہ کہنے لگا کہ کو دسی تا نہیں کھلا؟ انہیں آکھا کو حضرت حنظلہ کو آدھے تو ایمیں کر، تیرے واسطے ایک پرپوزل ہے، پیکج ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہنے لگے 3 دن سوچ لے، 3 دن سوچ لے، اس کے بعد ہم فیصلہ کر لیں گے۔ میں ایسا کروں گا اپنی بادشاہت میں سے ایک دیوار لگا کے، ایک طرف تیری دوسری طرف میری۔ حضرت حنظلہ مسکرائے، فرمانے لگے ایسی 50 بادشاہتیں اپنے رب کی ربوبیت پہ قربان، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا 3 دن سوچ لے۔ حضرت حنظلہ مسکرا کے کہتے ہیں چلو تو 3 دن اور گزار لے۔ 3 دن کے بعد بادشاہ آیا، آ کے کہنے لگا ہاں بھئی حنظلہ میں نے لائن لگا دی ہے، تیرا منصب، تیرا نسب، تیرا سب کچھ میں نے آفس، ڈیرا، ہر چیز بنا دی ہے، جاؤ اسے سنبھالو۔ حضرت حنظلہ مسکرا کے کہتے ہیں تجھے کہا کس نے کہ میں نے سوچ بدل ڈالی ہے؟ تجھے میں نے پہلے کہا تھا تو وقت ضائع کر رہا ہے، ان 3 دنوں میں تو نے مجھے سوچنے کا وقت دیا تھا، میں نے یہ 3 دن بھی ضائع نہیں کیے، میں اپنی نبوت کے لحاظ سے 3 قدم آگے بڑھ چکا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بادشاہ کیا بچپن جی میں تو پیدا تھیا میں نا، تے کو کھڈایا میں، تے کو پیوایا میں، تے کو لے کے ٹرا میں، لیکن اج دا ڈی ای ہو جیا ہے کہ میرا منصب آدھا ہے کہ میں تے کو سزا دیواں، لیکن میں بچپن میں تیرے ساتھ رہا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ تجھے ایک موقع اور دینا چاہیے۔ 7 دن سوچنے کے لیے دے دیے۔ 7 دن کے بعد بادشاہ خود نہیں آیا، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا نبی اللہ کا ہے، ڈٹا ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وزیر کو بھیجا کہ جاؤ حنظلہ سے پوچھ کے آؤ کیا پلان ہے، کیا منصوبہ ہے۔ حضرت حنظلہ نے جواب دیا بادشاہ سلامت، اے وزیر جا کے بادشاہ سے کہہ دے ان 7 دنوں میں میرے 7 قدم اور بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، فطرتی عمل ہے، غصہ آ کر اس نے کہا اس حنظلہ کو اٹھاؤ، اور شہر کے مین چوک کے اندر ایک کنواں تھا جو گٹر میں تبدیل ہو چکا تھا، جہاں گندگی تھی، غلاظت تھی، بدبو تھی، کیچڑ تھا۔ حضرت حنظلہ کو اٹھایا اور اٹھا کر اس کنویں میں ڈال دیا، اوپر ایک بھاری بھرکم پتھر لا کے رکھ دیا۔ اب ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جہاں سے حضرت حنظلہ دیکھتے ہیں دن چڑھ گیا ہے، رات ہو گئی ہے، صبح ہو گئی ہے، رات ہو چکی ہے، شام ڈھل چکی ہے، دن گزرتے گئے، پھر کافی دن کا موقع ملا۔ جب اس کے آنے کا وقت ہوا، اس کے درمیان ایک بات یاد رہنی چاہیے، ان 10 دنوں کی محنت سے حضرت حنظلہ کا ایک صحابی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی، کتنے؟ ایک۔ میں نے کہا صحابی صحابی ہوتا ہے، وہ حنظلہ کا ایک ہو یا محمد کا ابو بکر ہو، صحابی صحابی ہوتا ہے۔ اب وہ پانی کا مشکیزہ لے کر علاقے کے لوگوں کو پانی دیتا ہے، حضرت حنظلہ کا صحابی، اسے پتا چلا کہ نبی یہاں پہ ایک کنویں میں ہیں،
گندے گٹر میں ہیں. وہ آیا, رات کی تاریکی میں آیا. میں نے کہا صحابی ہوتا ہی وہ ہے جو کھڑا رہے, جو چھوڑ کے نہ جائے, اور جو چھوڑ جائے وہ صحابی ہو سکتا, وہ ہو سکتا. ضمناً ایک بات آ گئی. کچھ دنوں پہلے ایک بدبخت نے کہا صحابہ چھوڑ گئے تھے, نعوذ باللہ, نبی کو اکیلا تنہا کر گئے تھے. کیا آپ اس بات کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ بلند آواز سے, ذرا جوش کے ساتھ, ذرا جذبے کے ساتھ. اس بدبخت کے لیے جواب یہی ہے کہ صحابی بننے کے لیے صرف 2 شرطیں. کتنی شرطیں؟ 2. سارے بلند آواز سے. 2. کتنی شرطیں؟ 2. پہلی شرط صحابی بننے کے لیے دل میں ایمان کا ہونا. اور ایمان کون دیتا ہے؟ اللہ. کون دیتا ہے؟ جب اللہ نے ایمان دیا ہی محمد کے دیدار کے لیے. پہلی شرط صحابی بننے کے لیے یہ ہے کہ دل میں ایمان ہونا, اور دوسری شرط یہ ہے انہی آنکھوں سے محمد کا دیدار. صحابی بننے کے لیے نماز شرط نہیں, روزہ شرط نہیں, حج شرط نہیں, زکوٰۃ شرط نہیں, عبادت شرط نہیں, ریاست شرط نہیں. ایک بندہ کہنے لگا اس کا مطلب ہے کہ نمازیں صرف ہمارے لیے. میں نے کہا بالکل ہمارے لیے, کیونکہ صحابہ نمازوں سے ماورا ہیں. وہ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میری اور تیری نماز ہو, ساری نماز تو ہمیں خارج کرنے میں گزر جاتی ہے, کبھی خارج کرنا پڑتی ہے, کبھی خارج ہو پڑتی ہے, لیکن میں قربان محمد کے صحابہ کے قدموں پر آئیے نماز دیکھنی ہے. جب محمد کا چہرہ دیکھ چھوڑا ہے, محمد کا دیدار کر چھوڑا ہے, صحابیت کا منصب پا چھوڑا ہے, صحابی رات کو پہرے پہ ہے, اتنی دیر میں تیروں کی برسات ہوتی ہے, نیزے چلائے جاتے ہیں, تیروں کی برسات میں نماز میں خلل نہیں آتا, نماز میں فرق نہیں آتا. جب نماز پوری کرتے ہیں خون کی ندیاں بہ چکی ہیں, خون کے فوارے بہ چکے ہیں. ایک صحابی پوچھتے ہیں اے صحابی کیا تجھے پتا نہیں چلا تیر چل رہے تھے, نیزے چل رہے تھے, بارش ہو رہی تھی. وہ صحابی مسکرا کے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے نماز کی لذت ہی ایسی دی ہے, میں نماز پڑھتا جا رہا تھا, نماز کی لذت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. اب اس بات کا جواب مل گیا کہ صحابی کے لیے نماز شرط, نماز شرط. ہاں, جب انہوں نے دیکھ لیا, میرے آقا کا دیدار کر لیا, پھر تلوار چلانے میں بھی نبی سے وفا نبھانے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ رہی. یہ تو صحابہ ہیں. میں اس اماں کی بات کیوں نہ کروں, ایک جنگ کے بعد باہر کھڑی ہے, انتظار کر رہی ہے کوئی آئے گا خبر دے گا بنا کیا ہوا کیا. اتنی دیر میں نام اس کا خنسا ہے, اتنی دیر میں ایک بندہ آ کے کہتا ہے اے خنسا تیرا باپ محمد کے لیے جان لٹا گیا. آگے سے وہ کہتی ہے باپ کو چھوڑ بتا محمد کا حال کیسا. دوسرا آ کے کہتا ہے کہ تیرا خامد بھی چلا گیا, تیرا بھائی بھی چلا گیا, تیرا بیٹا بھی چلا گیا. اب ایک عورت کی ذاتی زندگی کے اندر یہ 4 رشتے, باپ ہو, خامد ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, یہی 4 رشتوں کے گرد ایک عورت کی پوری زندگی گھوما کرتی ہے. اس کے 4 شہید ہو گئے. اتنی دیر میں آقا دو جہاں کا چہرہ نظر آیا اور وہ اپنی جگہ سے اچھل کر خوشیاں منانے لگی. اتنی دیر میں نبی مکرم رسالت والا حضرت محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے, نظریں جھکا کے کہتے ہیں اے بہن خنسا ظلم ہو گیا, خامد چلا گیا, باپ چلا گیا, بیٹا چلا گیا, بھائی چلا گیا. خنسا مسکرا کے کہتی ہے اے آقا کیسی باتیں کرتے ہیں, آج میری ساری کائنات بھی چلی گئی, کوئی غم نہیں, آپ بچ گئے ہیں, تمہیں سمجھ نہیں ہو ساری کائنات بچ چکی ہے. یہ میرے محمد کے صحابہ ہیں. میں واپس لوٹ رہا ہوں. صحابی کنویں پہ آیا, آ کے کہتا ہے یا نبی اللہ. حضرت حنظلہ مسکرا کے دیکھتے ہیں آگے ہو, کہنے لگے کیوں نہیں آتا, صحابی جو ہوں. اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے جیسا ہوتا تو کہتا یار ادھر تو بدبو بڑی ہے, مجھے نکالو, بھگاؤ, سمجھاتا کرو, سودا کرو. لیکن یہ اللہ کا نبی ہے. ان کا جملہ سنیے, پوری تقریر میں تازگی کے لیے, پوری زندگی کے لیے کافی ہے. حضرت حنظلہ نے فرمایا تو ایسا کر مجھے چھوڑ کے چلا.
بڑا عجیب جملہ ہے. وہ کہنے لگا ایسی حالت میں مشکل وقت میں صحابی چھوڑے؟ فرمانے لگے وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ اگر تو رکا رہا کل بادشاہ آئے گا، مجھے بھی مار ڈالے گا، تجھے بھی مار ڈالے گا. اگر میں بھی چلا گیا تو غم کوئی نہیں، اگر میرے ساتھ تو بھی چلا گیا تو غم ہے کہ مشن نہیں بچے گا. تو بچ گیا تو سمجھوں گا مشن بچ گیا، تو بچ گیا تو مشن بچ گیا. حضرت حنظلہ کا وہ صحابی چلا گیا. میں نے کہا وہاں کو چھوڑ کر یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں. کسی نے کہا حق نواز کو مار ڈالو، اظہار کو مار ڈالو، مختار کو ذبح کر ڈالو، حضرت مختار سیال کو ذبح کر ڈالو، اظہار کو قربان کر دو، ضیاء الرحمان کے ٹکڑے کر دو، عاصم طارق کے جلسم کو چلنی کر دو، علی سر حیدری کو ذبح کر دو، علامہ مسعود الرحمان عثمانی کے چہرے کو مسخ کر دو. لیکن کہنے والے نے کہا اب بات بڑھ چکی ہے، بات آگے نکل چکی ہے، حق نواز نہیں بھی رہے گا، مشن زندہ رہے گا. اثار نہیں بھی ہوگے، مشن زندہ رہے گا. مختار، ضیاء الرحمان، عاصم طارق اور علی شیر حیدری چلے بھی جائیں گے. رب کعبہ کی قسم چلے بھی گئے ہیں، رب کعبہ کی قسم. کل تک گلیوں میں تھا، آج بازاروں میں بھی ہے، اور مشن کائنات کے ذرے ذرے پہ چھا چکا ہے. چھایا یا نہیں چھایا؟ چھایا یا نہیں چھایا؟ لیکن ایک شرط کے ساتھ، ثم استقاموا. ایک شرط ہے کہ ڈٹے رہو. بادشاہ اگلے دن آیا، اس میں آتے ہی مٹی حضرت حنظلہ کے جسم کے ساتھ لگوائی، یہاں تک مٹی آ گئی. اب صرف سر بچا ہے. ہائے تصور کیجئے گا. بادشاہ نے کہا مجھے لگتا ہے تو نہیں مانے گا، لیکن میں تجھے اتنا بتا دوں تھوڑی دیر تیرے پاس ہے، اگر ابھی سمجھوتا کر لے گا تو ٹھیک، ورنہ تو مرنے والا ہے، نعوذ باللہ تباہ ہونے والا ہے. حضرت حنظلہ مسکرائے. ایسے نہیں، بلند آواز سے مسکرا کے کہتے ہیں بادشاہ تو نے یہ کیسے کہا کہ تباہ ہو جاؤ گے؟ وہ کہنے لگا تو، تیری نبوت، تیری پیغمبری سب کچھ مٹی میں مل جائے گی. حضرت حنظلہ نے مسکرا کے کہا تو ایک دفعہ مار کے تو دیکھ، ایک دفعہ مار کے تو دیکھ. ہوا یہ، اس نے منایا، نہیں مانے. انہوں نے مٹی کا تودہ حضرت حنظلہ بن صفوان کے اوپر گرایا، وہ شہید ہو گئے. روایات میں آتا ہے وہ بادشاہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، جب محلے کے قریب پہنچا، جو حنظلہ کہہ رہا تھا وہ اس کا پورا محلہ کہہ رہا تھا. جو حنظلہ نے اپنا سبق اور پیغام دیا تھا، اس کے محلے کے لوگ بھی وہی پیغام سنا رہے تھے. بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ 10-15 دنوں میں بات ادھر تک پہنچ گئی. تو لوگوں نے کہا، کس نے کہا کہ بندے کے مرنے سے مشن رک جاتا ہے؟ بندہ جب قبر میں اترتا ہے اللہ نئے مشن کے سرچشمے جاری کر دیتا ہے. پوچھا کیسے ہوا؟ کہنے والے نے کہا اس کا ایک صحابی ہے، اس نے آواز پہنچائی ہے، سبق دیا ہے، پیغام پہنچایا ہے. بادشاہ نے کہا اسے پکڑو. وزیر کہتا ہے اب بات اس سے آگے نکل چکی ہے، کس کو پکڑو گے؟ حنظلہ نہیں رہا لیکن مشن ابھی تک باقی ہے. اللہ کا قرآن اسی نبی کے دشمنوں کے لیے کہتا ہے وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. اس ایک آیت میں دو نبیوں کی قوموں کے لیے سزا کا حکم تھا. ایک کوئی اور نبی ہیں، دوسرے نبی حضرت حنظلہ بن صفوان ہیں. تو پھر پتہ چلا ہمارا کام صرف ڈٹ جانا ہے، اللہ کی رضا بھی مل جاتی ہے، مدد و نصرت بھی مل جاتی ہے. ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ہم ڈٹیں گے، پکے جذبے رکھیں گے، صحابہ سے محبت رکھیں گے. ایک بندہ کہنے لگا آپ نبیوں کی بات کر گئے، آپ نے صحابہ کا کیوں نہیں بتایا؟ تو ذرا ہو جائے صحابہ والی بات، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، ذرا جوش سے کہیں سبحان اللہ. میرے نبی کے سارے صحابہ حسین ہیں. بلند آواز سے بات چلنا چاہیے نا، ذرا بلند آواز سے. میرے نبی کے سبھی صحابہ حسین ہیں، لیکن اگر گنتی کے لحاظ سے دیکھا جائے، ضیاء الرحمان فاروقی شہید فرمایا کرتے تھے میرے نبی کے 3 صحابی سب سے زیادہ حسین ہیں. اور میرے سے وعدہ کریں اگر وہ نام ہم سنیں گے، وہ نام بچوں کے رکھیں گے بھی، رکھیں گے، اپنی نسلوں میں وہ نام لائیں گے. پہلے صحابی جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں ان کا نام ہے خباب بن عدی. حضرت خباب بن عدی
اللہ کے نبی کے سب سے خوبصورت صحابی ہیں، اور اتنے خوبصورت ہیں کہ بادشاہ نے کہا اے خباب ایک پاسے تینوں پھانسی دے پھندے تے چڑھا دے ویے تے بے پاسے تیرے محبوب پیغمبر نو چڑھا دے ویے تے تیرا کیا ارادہ اسی کہ تے کو چھوڑے سوں، تو چاہنے کہ تے کو چھوڑوں یا تیرے نبی کو چھوڑوں؟ حضرت خباب ابن عدی مسکرا کے کہنے لگے عقل کے اندر ترتیب تو سیدھی کرو، ایک طرف میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ہو، دوسری طرف میرے محمد کے قدموں میں ایک کانٹا چبھنا ہو، اللہ کی قسم میں پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، اپنے محمد کو ایک کانٹے سے بھی بچا جاؤں گا۔ یہ میرے محمد کے صحابی ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت دحیہ کلبی، کیا نام ہے؟ حضرت دحیہ کلبی، ان کا واقعہ بڑا لمبا ہے، میں تیسرے صحابی کی طرف آتا ہوں۔ تیسرے کا نام ہے حضرت حذیفہ سہم۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ خباب ہو، دحیہ ہو یا حذیفہ ہو، بچوں کا نام رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ اب حضرت حذیفہ کا واقعہ بیان کر کے بات ختم کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ کی خوبصورتی کے چرچے شاہ روم کے دربار میں ہیں۔ کیسے؟ نبی پاک دنیا سے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق نے شاہ روم سے جنگ لڑی، ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہو گئی، کیونکہ حقیقتاً محمد کا لشکر کبھی ہار سکتا نہیں، کبھی ہار سکتا نہیں۔ ایک بندہ کہنے لگا کیوں نہیں ہار سکتا، مثال دو۔ میں نے کہا ہم نے دور کیوں جانا ہے، آؤ ہم سائے افغانستان میں چلتے ہیں۔ 22 سال تک امریکہ کتوں کی طرح بھونکتا رہا، اور جب واپس جانے لگا ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں تانوں رب دا واسطہ مینوں واپسی دا راہ دیو، کیونکہ حقیقتاً محمد کا لشکر کبھی ہار سکتا نہیں، کبھی ہار سکتا نہیں، شکست کھا سکتا نہیں۔ حضرت حذیفہ اس لشکر کا حصہ ہیں، شاہ روم کے ساتھ بندے مقابلہ کرنے کے لیے گئے، ظاہراً مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور 1400 صحابہ گرفتار ہو گئے۔ کتنے؟ کتنے؟ 1400۔ اب سب کو رسیوں سے باندھ کر بادشاہ کے دربار میں یوں کھڑا کر دیا گیا، اور بادشاہ عریش پہ بیٹھا ہوا تھا۔ عریش کہتے ہیں اونچی جگہ پہ، سٹیج جو سجا ہوا، اوپر بیٹھ کر ان قیدیوں کو دیکھتا ہے، دیکھ کر کہتے ہیں او جڑا سامنے ایک جوان کھڑا ہے نا، ہی کو کھول کے میرے کول لے آؤ۔ حضرت حنظلہ کو لایا گیا، لا کے پوچھنے لگا تیرا نام کی ہے؟ میرا نام حنظلہ، میرا نام حذیفہ سہیمی ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ عمر کیا ہے؟ میری عمر 22 سال ہے۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمد کی غلامی میں آیا ہوں۔ اگلی بات حیرت والی، میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ نے پوچھا اے حذیفہ تیرے کو پتہ ہے تو کتنا حسین ہے؟ تجھے پتہ ہے تو کتنا خوبصورت ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا نہیں۔ اس نے کہا شاہی آئینہ، شاہی شیشہ، میرر لایا جائے۔ جب لا کے حضرت حذیفہ کے سامنے رکھا، بادشاہ نے کہا دس تیرے جہا کوئی حسین ہے نہ بندیاں تو انہاں بدواں دے ہاتھ کتھے چڑھ گئے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے مسکرا کے کہا خبردار بادشاہ، انہیں کچھ کہنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ محمد کے غلام ہیں اور حذیفہ کے امام ہیں۔ بادشاہ نے کہا تیرے لیے ایک پرپوزل ہے۔ میں نے پہلے کہا ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ کفر پہلے لالچ دے گا۔ حضرت حذیفہ سے کہا تو اتنا حسین ہے، میرے پاس تیرے لیے ایک پرپوزل ہے۔ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے، دل پہ ہاتھ رکھیے گا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دوں۔ کیسر و کسرا دو ہی سلطنتیں ہیں، انہی میں سے ایک سلطنت کا بادشاہ نبی کے صحابی سے کہہ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دوں۔ حضرت حذیفہ نے مسکرا کے کہا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہنے لگا چھوٹا سا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ کہنے لگا صرف محمد کو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ مسکرا کے کہتے ہیں ایسے ہزار رشتے محمد کے قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ نثار، ہزار رشتے۔ بادشاہ کہنے لگا وہ ذرا صبر کر، صرف رشتہ نہیں دوں گا، آج لکیر لگا دوں گا، روم آدھے کا بادشاہ تو ہوگا، آدھے کا بادشاہ میں ہوں گا۔ حضرت حذیفہ مسکرا کے کہتے ہیں او بادشاہ
یہ دنیا کی دولت ہے. تیری بیٹی کے لیے میں نے عزت دار لفظ رکھا ہے کہ محمد کے قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ قربان. یہ تو دنیا کا جو دھوکہ مجھے دے رہا ہے نا, اس کے لیے میں کہتا ہوں ایسی 50 بادشاہتیں محمد تو محمد کے قدموں پہ بیٹھنے والے بلال حبشی کے قدموں پہ قربان. ثم استقام. ایک ہی شرط ہے, پہلے کہنا ہے اللہ ہمارا رب ہے, محمد ہمارا رسول ہے, اس پہ ڈٹ جانا ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکے گی. روایات میں آتا ہے حذیفہ نے جب یہ کہا تو بادشاہ کو ظاہری بات ہے غصہ آنا تھا. اس نے کہا اسے میرے تخت کے سامنے باندھ دو, لیکن رسی سے نہیں باندھنا, رسی سے نہیں باندھنا. حضرت حذیفہ کو لے جا کر یوں کھڑا کر دیا گیا. میخیں لائی گئی, میخیں آج کے لحاظ سے سٹیل کے کیل لائے گئے. حضرت حذیفہ کی ایک ایک انگلی میں ٹھونکا گیا, ہاتھوں میں ہتھیلی پہ ٹھونکا گیا, بازو میں ٹھونکے گئے, یوں ٹھونک کر کھڑا کر دیا گیا. اب ان جہاں جہاں کیل ٹھونکے گئے ہیں وہیں سے خون کا قطرہ نکلتا ہے. ایک بادشاہ کے محلے کی عورت آ کے کہتی ہے اے بادشاہ سلامت, یہ میرے ساتھ میرے نوجوان بیٹے ہیں, یہ 2 بیٹے تو لے لے, اس کے بدلے ایک حذیفہ مجھے دے دے. سبحان اللہ, بولو نا یار, آپ پھر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کانوں کی لذت لیتے ہیں اور جا کے سو جاتے ہیں. میں آپ کو اس وجہ سے نہیں سنا رہا, میں اس وجہ سے بتانے آیا ہوں کہ ہم نے جو سننا ہے انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے. سنیں گے تو پھر بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, نعرہ تکبیر. حضرت حذیفہ یوں کھڑے ہیں. بادشاہ نے کہا اے بی بی تو اس کا کیا کرے گی؟ وہ کہنے لگی یہ اتنا حسین ہے, پہلے تو اس کا کلمہ پڑھوں, اس کے بعد میری ایک بیٹی ہے, میں اس کا اس کے مطابق اس کے ساتھ نکاح کروں گی, اور پھر جب بیٹے پیدا ہوں گے وہ اس والا کلمہ بھی پڑھیں گے, اس جیسے حسین بھی ہوں گے. بادشاہ دا وزیر آیا, آ کے آتا ہے بادشاہ سلامت گل بات گئی کہ ہن محلے دیاں عورتاں آدیاں کہ ساکوے بال دے چا, یہ تو تیری عزت خلاف ہے. بادشاہ نے کہا ذرا رکو, میرے پاس ایک منصوبہ ہے. کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں جانب میرا ایک بنگلہ ہے, اسے خالی کرواؤ. اسے حسن سے آراستہ کیا گیا, رنگ روغن کیا گیا. کچھ دنوں کے اندر حضرت حنظلہ کو اٹھا کر اس قلعے کے اندر, اس ڈیرے کے اندر, اس محل کے اندر چھوڑ دیا گیا. اور چھوڑنے کے بعد بادشاہ نے نشانی لگا کے 6 نوجوان لڑکیوں کو حسن والی حسین خوبصورت دوشیزاؤں کو میک اپ کروا کے اچھا لباس پہنا کے اس محل میں بھیج دیا, اور خود آ کے خوش ہو کے بیٹھ گیا. اب میں دیکھتا ہوں اس کا تقوی کہاں گیا, اب میں دیکھتا ہوں اس کو اللہ کا خوف کہاں گیا. میں نے کہا میرے صحابہ کو بڑا آزمایا گیا, ایک دن گزرا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 6واں اور 7واں. آج بادشاہ بڑے نئے کپڑے پہن کے آیا ہے, جاؤ حذیفہ کو لے کے آؤ, آج میں کامیاب ہو جاؤں گا. نعوذ باللہ, حذیفہ ناکام ہوگا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس محل کو کھولا جاتا, حذیفہ رو رہے ہوتے, وہ عورتیں مسکرا رہی ہوتی, لیکن معاملہ الٹ گیا کیونکہ صحابی ہے. عورتیں رو رہی ہیں, حذیفہ مسکرا رہے ہیں. بادشاہ کے قریب آئے, بادشاہ ان کی سردار عورت سے کہتا ہے, وہ خیرتا ہے کیا تھی یہ؟ وہ کہنے لگی تو نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. بادشاہ نے کہا کیا کہتی ہو؟ وہ کہنے لگی نہیں ہم نہیں بتائیں گے, تجھے نظر نہیں آ رہا جہاں سرخی لگی تھی لگی کی لگی رہ گئی, جہاں پاؤڈر لگا تھا لگے کا لگا رہ گیا. اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اے بادشاہ اج جڑے بندے دے نال سانو بھیجیا ہے یہ کوئی انسان نہیں, یہ تو کوئی رب دا فرشتہ ہے. میں اپنی بات نہیں کرتا, اللہ کا قرآن کہتا ہے قالوا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. میں نے کہا پھر مجھے یہ کہنے دیجئے کہ دنیا نے وہ منظر دیکھا ہوگا, حذیفہ صہیبی ان عورتوں کے درمیان ہوگا. اس سے بادشاہ پوچھتا ہے ہوا کیا ہے, تفصیلی بتاؤ, تشریح کر جاؤ. وہ عورتیں کہتی ہیں 7 دن اور 7 راتیں گزر گئی, لیکن یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہے, اس نے اتنے دنوں کے اندر ایک
کبھی ہمیں نظر اٹھا کے نہیں دیکھا ہے. بادشاہ نے کہا تمہیں اچھا نہیں کیا. وہ عورتیں کہتی ہے تم بھی باڑ میں جاؤ, تمہاری بادشاہت بھی باڑ میں جائے. ہم 6 لڑکیاں بھی اسی حذیفہ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار بیٹھی ہے. تکبیر. آنے محمد مصطفیٰ, امت محمد مصطفیٰ, آنے صحابہ, امت صحابہ, حیائے صحابہ, حیائے صحابہ, غیرت صحابہ. آنے تکبیر. میں نے کہا پھر سبق وہی ہے, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بادشاہ کو غصہ آ گیا, آپے سے باہر ہو گیا, وزیروں کو بلایا, اب کیا کروں؟ کسی نے کہا اسے زندہ جلا دو, کسی نے کہا پہاڑ سے گرا دو, کسی نے کہا سولی چڑھا دو, کسی نے کہا اس کو چھت سے الٹا لٹکا دو. ایک سیانہ بندہ بن کے آیا, وہ کہنے لگا بادشاہ ایسا کبھی نہ کرنا, تم ایسا کرو ایک کڑاہے کے اندر تیل جلاؤ اور اس تیل کے اندر اس حذیفہ کو گراؤ. کئی دن تک ایک بڑے کڑاہے میں تیل ڈال کر آگ جلائی جاتی رہی. جب وہ آگ آسمانوں سے باتیں کرنے لگی, حضرت حذیفہ کو اٹھایا گیا, اٹھا کر اس بڑے پتیلے کے اندر ڈال دیا گیا. حضرت حذیفہ اس پتیلے میں ہیں. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, وہ وزیر کہنے لگا بادشاہ اس کے جسم کی چمڑی پگھل چکی ہوگی, اب ایسا کرو جلدی اس کی ہڈیوں کو نکالو. اس کے جسم کی 200 پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں, وہ نکلیں گی. ایک ایک ہڈی کو ایک ایک چوک میں لٹکا دو, ایک ایک چوراہے میں لٹکا دو, ایک ایک شہر کے کونے میں لٹکا دو, اور یہ اعلان کروا دو کہ اس نے شاہ روم کی گستاخی کی ہے, اس نے شاہ روم کا دل دکھایا ہے, اس کی نافرمانی کی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے, اس کی ہڈیاں زمانے میں باندھ دی گئی ہیں, چوکوں میں لہرا دی گئی ہیں. ہوا ایسے, بادشاہ نے کہا تم نے بڑی اچھی بات کی ہے. بیلچہ لایا گیا. میں نے کہا مجھے قرآن کا سبق یاد ہے, ثم استقاموا. بیلچہ لا کے حضرت حذیفہ کی ہڈیوں کو نکالنے کی غرض سے جب وہ بیلچہ ڈالا گیا, جب بیلچہ ہڈیاں نکالنے کے لیے نکالا گیا, حذیفہ صحیح سلامت باہر آ گیا. ثم استقاموا. ہمارا کام صرف ڈٹے رہنا ہے. تو پھر میں یوں کیوں نہ کہوں, وہاں حذیفہ ڈٹے تھے, جہاں حذیفہ کا غلام حق نواز ڈٹا. مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا, گھسیٹا بھی گیا, صبر و ستم کی ہر داستان کو عظمتیں عطا کر دی گئی, لیکن میں قربان حق نواز شنگری تیرے قدموں پر, بازو ٹوٹا ہوا ہے, اسی ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ میاں والی کی جیل میں الٹا لٹکایا گیا. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, ٹوٹی ہوئی بازو ہے, مرہم نہیں ہے, پٹی نہیں ہے, پلیٹیں نہیں ہے, پلستر نہیں ہے. 2 دن کے بعد جیلر نے کہا مولوی کو اتارو, اس کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی. جب حق نواز کو اتارا گیا, جیلر کہتے میرے قدموں کے نیچے سے زمین تب نکلی جب میرے حق نواز کے چہرے کو دیکھا, وہ مسکرا رہا تھا. جیلر نے پوچھا مولوی کیڑی مٹی دا بنے ہیں؟ حق نواز مسکرا کے آخیا تو 48 گھنٹے تک کی, میں نے 96 گھنٹے بھی لٹکا, میں نے کچھ نہیں ہونا. کیوں نہیں ہونا؟ کہنے لگا میرے دل میں صحابہ جو زندہ ہے اور میں ڈٹا ہوا ہوں. میں اس قبیل سے ہوں جنہوں نے ڈٹنا سیکھا ہے, پیچھے ہٹنا نہیں سیکھا. مولانا حق نواز سے لے کر پرسوں شہید ہونے والے ملک کلیم اللہ معاویہ کھوکھر تک جو جنگ میں شہید کیا گیا, اس کے والد کا جذبہ. میں اس کے گھر میں گیا تو وہ مجھے پھل کھلائے. مجھے پرسوں میں اس کے گھر گیا کہ کل اس کے گھر گیا, ایک دن ابھی ہوا ہے, آج اس کی قرآن خوانی ہوئی ہے. اس کا والد مجھے انگور کھلائے کہ میرے بیٹے یہ کھاؤ, یہ بڑا میٹھا ہے. میں نے کہا اے شہید کے والد میں کیسے کھا لوں, میں ایک شہید کے گھر آیا ہوں. کہنے لگا چلو میری طرف سے منہ ہی میٹھا کر لو کہ میرے بیٹے نے طیبہ طاہرہ عابدہ عاتقہ لائقہ عفیفہ پکیزہ مقدسہ عظیمہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ زاہدہ اما عائشہ الصدیقہ کی عزت کریے. جوانی لٹا چھوڑی ہے, ہمارے سر کو فخر سے بلند کر چھوڑا ہے. یہ شہداء کی داستان ہے. 13,000 لاشیں ہم نے اٹھائے ہیں, ہر گلی سے, کوچے سے, بازار سے, مزار سے, ہواؤں سے, فضاؤں سے, میدانوں سے, ہر جگہ سے, خانقاہوں مدارس سے ہم نے جنازے اٹھائے ہیں. لیکن اب تک کیوں اٹھا رہے ہیں؟ ثم استقاموا.
ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم مقابل میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جب ہم پہ بھی یہ وقت آ سکتا ہے، ہم بھی اپنی جوانی لٹا جائیں گے، لیکن اپنے والد ضیاء الرحمان فاروقی کے سر کو نیچے نہیں ہونے دیں گے۔ جب تک جئیں گے صحابہ کی عزت کا پہرا دیتے رہیں گے۔ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مجھے گزشتہ دنوں وقت پورا ہو چکا ہے، ستے پہ بندے کو لینے دو، ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ مجھے گجرانوالہ میں جانا ہوا، میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں، میں پچھلے جمعے والے دن بھی میں گجرانوالہ گیا، اسی گاؤں میں گیا۔ ہمارا ایک شہید ہے، اس کا نام ہے قاسم چودھری۔ مجھے پہلی دفعہ جانا ہوا، ناشتہ کیا تو گاؤں والے کہنے لگے قبرستان لے کے جانا ہے، جہاں ایک شہید ہے۔ کئی شہید ہوتے ہیں، میں نے کہا بھائی میرے پاس وقت کم ہے، اگلی دفعہ آؤں گا۔ کہنے لگا نہیں ایک تحفہ بھی ہے۔ میں قبرستان چلا گیا، اس کی قبر کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا تھا، تحریر تھی، اس میں لکھا تھا کہ میں وہ خوش نصیب شہید ہوں کہ اس قبر کے اندر میرا دھڑ تو موجود ہے لیکن سر کا پتہ نہیں۔ میرا دھڑ تو موجود ہے، سر کا پتہ نہیں ہے۔ میں نے اس کے گھر والوں سے، عزیز و اقربا سے پوچھا، وہ کہنے لگے 90s کا قصہ ہے، 1990 کے بعد کی کہانی ہے۔ اس وقت جماعت میں سالار چلا کرتے تھے، قاری صاحب بھی جانتے ہیں، قاری صاحب کے ہاتھوں سے یہ سارے معاملات ہوئے۔ وہ سالار تھا، گجرانوالہ سے لاہور ایک کالج میں پڑھاتا تھا، کالج کے اندر رہتے ہوئے وہ جماعت کا کام کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گھر سے چلا، سکول گھر والوں نے سمجھا کہ کالج میں ہوگا، کالج والوں نے سمجھا کہ گھر ہوگا، درمیان سے اسے اغوا کر دیا گیا۔ 1 مہینہ پتہ نہیں چلا، موبائل نہیں تھے، ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس طرح تصویروں کا معاملہ نہیں تھا، واٹس ایپ فیس بک نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ اس کی بہن کو پتہ چلا، گھر والوں کو پتہ چلا، بہن اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ سبزہ زار تھانے میں، توجہ ہے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ، سبزہ زار تھانے میں اس کی بہن کو کسی نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یہاں ایک لاوارث لاش لائی گئی۔ وہ بہن وہاں پہ پہنچ گئی، اس نے کہا کہ میرا بھائی قاسم چودھری تھا، وہ مل نہیں رہا، ہم نے کمپلین بھی کی ہے، یہ اپلیکیشن نمبر ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے ادھر ایک لاوارث لاش ملی ہے۔ انہوں نے کہا بی بی وہ تو ہم تمہیں نہیں بتا سکتے۔ کیوں نہیں بتا سکتے؟ وہ کہنے لگے ہمیں بھی نہیں پتا کہ وہ کون تھا، کیا تھا، ہم نے تو ویسے ہی دفنا دیا۔ کیوں؟ کہنے لگے کیونکہ اس کا دھڑ ملا ہے، سر نہیں ملا۔ دھڑ ملا ہے، سر نہیں ملا۔ وہ بہن کہنے لگی اس کی پاکٹ میں کوئی نہ کوئی سامان ہوگا، بٹوا ہوگا، والیٹ ہوگا، پرس ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، رومال، ٹوپی، کچھ نہ کچھ۔ جب انہوں نے سامان لا کے دیا، اس بہن نے اس سامان کو چون کر کہا اے بھائی قاسم، تجھ پہ لاکھوں سلام کو، تو صحابہ کے قدموں پہ جان لٹا چکا۔ اب بہن کہنے لگی کہ میں نے اپنے اس بھائی کی لاش یہاں سے گجرانوالہ لے کے جانی۔ پولیس والے کہنے لگے بہن اب تو تنگ کرے گی، لاش کی بے حرمتی ہوگی، بے اکرامی ہوگی، یہیں رہنے دو، بس دفن ہو گیا، اللہ کے سپرد کرو۔ یہ وہ مان گئی، جانے لگی تو پولیس والوں کا کبھی کبھی مزاج اچھا نہیں ہوتا۔ ایک پولیس والے نے کہا چنگا تھی ہے چلی گئی ہے، مطلب ساڑھے پیچھے لگ پیندی تے ایویں ساکو جج آدھا کہ ہی کو کٹ ہو چا اسا کڈن میں دے تے اندروں ساکو کتنی بدبو آمدی۔ جب یہ بدبو کا نام سنا وہ بہن رک گئی، وہ کہنے لگی اب تو میں اپنے بھائی کا لاشا نکالوں گی۔ کسی نے کہا ضد کیوں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں ان پولیس والے لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں۔ تکبیر! نعرہ محمد مصطفیٰ، کام محمد مصطفیٰ، نعرہ صحابہ، شہدائے موسیٰ صحابہ۔ وہ مقامی مجسٹریٹ کے پاس گئی، پروانہ مل گیا کہ اس قبر کشائی ہو۔ وہی پولیس والے ٹی ایس پی ایس ایچ اوز آ گئے، پردہ لگا کے سارے بندوں نے منہ پہ رومال رکھا ہوا کہ ابھی قبر کھودیں گے بدبو آئے گی، ابھی قبر کھودیں گے پتہ نہیں کیسا تعفن پھیلے گا۔ وہ بہن کہتی ہے مجھے کچھ نہیں محسوس ہوا کیونکہ مجھے پتا تھا میرا بھائی کھڑا رہا۔ کہتے ہیں قبر کشائی ہوئی، جب قبر کی مٹی ہٹائی گئی تو سب کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کیونکہ جنت کی خوشبو آ رہی۔ جب اس کا پولیس والے دفنائیں گے تو کفن تو کوئی نہیں ہوگا،
ऐसे ही निकाल कर उसे स्ट्रेचर पे रखा गया। जहाँ से सर कटा था ना, वहाँ से ताज़ा खून के फवारे जारी हो गए। पुलिस वाला निकाल रहा है, रख रहा है, उसे भेजा गया। गुजरांवाला में जनाजा हुआ, तदफीन हो गई। अगले दिन जब जनाजा था, सारा अमला पुलिस वाला जो कल था, जो तहकीर करने वाला था, गुजरांवाला पहुंच गया। लोगों ने पूछा अब क्या लेने आए हो? वहाँ पे जिसने कब्र से उतारा था, कब्र से निकाला था, जिसने स्ट्रेचर पे लिटाया था, जिसने बातें की थी, वो रो रहा है। घर वालों ने पूछा क्यों रोते हो? ये तेरे हाथ पे कल का लहू लगा हुआ है, ये धोता क्यों नहीं? वो रो कर कहने लगा मैं माफ़ी मांगने आया हूँ। एसपी, डीएसपी, एसएचओ जितने अफसर हैं वो कहते हैं हम माफ़ी मांगने आए हैं। हमें यकीन हो गया आपका बेटा भी सच्चा है, जिनके साथ खड़ा था वो भी सच्चे। तूने हाथ क्यों नहीं धोए? कहते हैं पुलिस वाला रोक कर कहता है जब भी टूटी के पास धोने जाता हूँ, मुझे इस खुशबू ने रोक दिया होता है कि ये खुशबू दोबारा नहीं आएगी। इसी सोच से मैं अब तक हाथ नहीं धो रहा। जब भी खुशबू की ज़रूरत होती है, कासम चौधरी के खून को मैं सूंघता नजर आता हूँ। मैंने कहा जब ऐसी माएँ होंगी, ऐसे बलबले होंगे, ऐसी बहनें होंगी जो खड़े होकर अपने बच्चों को कुर्बान करके भी ये जज्बा रखेंगी, तो फिर बताओ हक नवाज का मिशन खत्म हो जाएगा? हो सकता है खत्म हो सकता है, फारूकी की बात खत्म हो सकती है, इजहार मुख्तार आजम तारक और अली शेर हैदरी का जज्बा और बलबला हमारे दिलों से निकल सकता है। तो आपके लिए ये पैगाम है, अगर आपको कहा जाए सिद्दीक की इज्जत के पहले के लिए निकलना है तो निकलेंगे इंशाअल्लाह। बड़े डरे हुए सारे हाथ बुलंद करके, तो मामला ही बदल गया। एक मिनट नीचे करें ना हाथ, हूं तो मामला ही बदल गया। पहले साढ़े बंदे आप डांगा सोटा चाक गिनते आने, लेकिन हूं इहो जिहा मिजाज कहने। अब हम हुकूमत को बताते हैं ये बदबख्त है। और मुझे फख्र है, 3 दिन पहले मैं हाफिजाबाद में गया, हमारे उधर नए सदर बने आदिल शेर फारूकी, हमारे दोस्त हैं। उन्होंने बताया कि इन 4 महीनों में उन्होंने 90 का सहाबा के दुश्मनों पे FIR करवाई। 90 FIR। और कहने लगे पुरानी FIR थी वो करवाई तो सायरा अफजल ताड़ड़, रफीक ताड़ड़ की पोती है या नवासी है, वो MNA है। उसने लुधियानवी साहब को कहा तुहानू रब दा वास्ता है, इस बंदे नू आखो सानू माफ कर दे। मौलाना लुधियानवी ने कहा अगर आपने इसको गाली दी है तो ये माफ़ कर देता है, अगर बात सिद्दीक अकबर की है तो माफ़ी कोई नहीं, माफ़ी कोई नहीं। फिर आप हैरान होंगे, आदिल शेर साहब बता रहे थे कि बीबी मरियम का फ़ोन आ गया। बीबी मरियम कहती हैं मौलाना साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ। तो लुधियानवी साहब ने फरमाया तो फिर जिसकी सिफारिश कर रही हो उसको कहो कि अबू बकर की भी इज्जत करे। तो इसलिए अब तो सिर्फ थाने में बताना है, लोगों के सामने लाना है कि इसने गुस्ताखी की है, इसने गलत बोला है, इसने ज्यादती की है। तो इसके लिए अगर आपको कोशिश करना पड़ी तो करेंगे इंशाअल्लाह, कोशिश करेंगे, साथ चलेंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे, छोड़ तो नहीं जाएंगे, खफा तो नहीं हो जाएंगे। तो ज़ियाउल-ए-मान की आवाज में कहना चाहता हूँ तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, तुम ऐसा करना, कोई जुगनू कोई सितारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।